میں تو بتلا رہا تھا نام کی بیعت اور کام کی بیعت. یہ تو نام کی بیعت ہے، کام کی بیعت اوفو کیا پوچھو. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ برکتہ اس کی تشریح فرماتے تھے. بیعت 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 جانتے بھی ہو، بیعت کا مادہ بے ہے. بے اپنے آپ کو بیچ دینا اس شخص کے ہاتھ جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے. جب ہماری کوئی رائے نہیں، کوئی تجویز نہیں، کوئی مرضی نہیں، وہ جو چاہیں جیسے چاہیں جدھر کو چاہیں لے کے چلیں، یہ ہے بے، یہ ہے بیعت. اور اگر ایسا نہیں تو کوئی بیعت نہیں. وہ یہ کہاں فرماتے حضرت؟ تشریح تو فرماتے ہی تھے. آگے کوئی صاحب بھائی آگے بیٹھ جاؤ مولانا، یہاں جو آگے خلا ہے، پیچھے تو پیچھے سے آ جائیں گے. اجی حضرت جی بیعت ہونا چاہتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھا نہ بالا، دیکھا نہ بالا بیعت. کہیں نکاح کرنا چاہو گے، رشتہ لگانا چاہو گے بغیر دیکھے بھالے، بغیر دیکھے بھالے، یہ کیا بات ہوئی؟ فرماتے یا اس کا مادہ جانتے ہو بے، بغیر دیکھے بھالے کوئی چیز خرید لیتا ہے، بغیر دیکھے بھالے خرید لے گا، بغیر دیکھے بھالے خرید لے گا. پکڑ لیتے تھے حضرت جلال آبادی قدس سرہ، بس بیعت نہیں فرماتے تھے جلدی سے. بعض لوگ کئی سال چکر کاٹتے رہے، خود بتاتے ہیں میرے پاس آئے جی بیعت تو حضرت نے فرمایا نہیں، ہم نے بہت کہا. ہاں ہم حضرت کی خدمت میں جایا کرتے تھے، مجلس میں بھی جاتے تھے، بیعت تو حضرت نے فرمایا نہیں. کام کی بیعت وہ ہے کہ سپردم بے تو مایہ خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا. اب بیعت کی حقیقت تو وہی ہے کہ رشتہ در گردنم افگند دوست، می برد ہر جا کے خاطر خواہ دوست. یہ دونوں شعر فارسی کے ہیں، ان کا خلاصہ ہے تفویض. بھائی میں نے تو اپنی زندگی، طرز زندگی اپنے خادم اصلاح، اپنے شیخ مرشد مربی کو سونپ دی. وہ جو بتائے گا وہ کروں گا، جن چیزوں سے روکے گا ان سے رکوں گا. اس میں تفویض، تجویز نہیں. تجویز کے کیا معنی؟ جب کسی نے کوئی چیز دوسرے کو بیچ دی تو وہ مالک ہو گیا، اب اس کا کچھ نہیں رہا، اب سب تصرف اس کے ہیں جس کو بیچ دی. یہ ہے. میرے دوست نے رسی میری گردن میں ڈال رکھی ہے، اب بس وہ جدھر کو چاہتا ہے مجھے لے کے چلتا ہے. رشتہ در گردنم، اور کدھر کو لے کے چلے گا؟ اس راستے پر لے کے چلے گا جو راستہ اللہ کی رضا خوشنودی تک لے جانے والا ہے. اس راستے سے قرب باری تعالیٰ میسر آتا ہے، ورنہ تو پھر وہ شیخ ہی نہیں، وہ مرشد ہی نہیں، وہ مربی ہی نہیں. کوئی کہے جی بس قرآن و حدیث تو کافی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تو پھر لمبی بات ہو جائے گی علمی طور سے. خود سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا سکھلائی، پھر سیدھے راستے کا جو بیان کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. سیدھا راستہ کون سا؟ یوں نہیں فرمایا آگے صراط الکتاب والسنہ. شخصیات کا تذکرہ کیا، صراط الذین انعمت علیہم. یہاں رجال ہیں، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے اپنا انعام خاص فرمایا ہے. اور انعام خاص کن لوگوں پر فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بتا دیا. نبیین ہیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، الصالحین. کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ اور پھر قرآن پاک میں ایک آیت جہاں والدین کا ذکر و تذکرہ ہے کہ بھئی اگر خدا نخواستہ تمہارے والدین کفر و شرک ہی کی حالت میں ہیں
اور تم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور وہ تمہیں مجبور کرتے ہیں کفر و شرک ہی اختیار کرنے پر، کا ان کی نہ سنیو اب، اس لیے کہ یہ مولا اور مالک سے بغاوت کا راستہ ہے، اور لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بندے کی نہیں مانی جائے گی، کسی مخلوق کی نہیں سنی جائے گی جہاں مولا اور مالک کی نافرمانی لازم آتی ہو، کسی کی بھی نہیں، ماں باپ کی بھی نہیں۔ وَإِن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی نہ سنیو، لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا ہے، برتاؤ اچھا رکھنا ہے، ابے تبے نہیں کرنا، ہوں ہاں نہیں کرنا، اس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ہاں زندگی ان کے طرز و طریق پر، ان کی منشا کے مطابق نہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہاں بھی نہیں کہا سبیل الکتاب والسنہ ہے یا سبیل القرآن، پیروی کیجیے اس شخص کے راستے کی جو میری جانب متوجہ ہو۔ مولا اور مالک فرما رہے ہیں میرا بندہ خاص وہی صالح اور وہی ولی اللہ کا، وہ جس راستے پر لے کر کے چلے اور خود چلے تم اس پہ چلیو۔ تو اب تجویز نہیں، تفویض، جو میں کہہ رہا تھا، جو وہ کرنے کو بتائے اسے کرو، اور جس چیز سے بچنے کو بتائے اس سے بچو۔ یہ ہے بک جانا اور اپنے آپ کو بیچ دینا، دیکھ بھال ہی کے تو ہوگا۔ اتنا بڑا قدم آدمی بغیر اس سامنے کے شخص کو جانچے پرکھے دیکھے بھالے جانچے پڑتالے کیسے اٹھا لے گا؟ کہ ہم اپنی شخصیت آپ کو سونپ رہے ہیں، بس جو چاہے اس میں تصرف کیجئے اور جدھر کو چاہے لے کے چلیے، بغیر دیکھے بھالے کیسے؟ اب سب نام کی بیعتیں ہو رہی ہیں، کام کی بیعتیں ختم ہیں۔ ایسے ہی یہ پیر رہ گئے، اعلان کرا دیں گے جہاں جائیں گے، بتا دو بھائی حضرت فلاں آئے ہیں، اور تعارف ہو بڑھیا زوردار، اگر کوئی ہلکے سے بتا دے تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ کیا جانے، تم جاؤ تم بتاؤ، ہے جو دنیا دار خود ہو پیر، وہ دوسرے کو دیندار کیسے بنا دے گا؟ او خیشتن گمست کرا رہبری کنار وفاقد الشیء لا یعطی، میاں یہ سب دنیا داری ہے، ہزاروں کا مجمع 2000 کا مجمع، ارے بھائی اس سے بھی نفع ہوگا کم سے کم توبہ، یہ توبہ بھی نہیں ہے، اسی دن تو میں توبہ کی حقیقت سمجھائی، یہ توبہ بھی نہیں ہے، یہ توبہ کے الفاظ دہرا رہے ہیں، توبہ نہیں ہے، دل کہاں پسیجا ہوا، کہاں دل میں ندامت و شرمندگی ہے، تلفظ بھی توبہ کہہ لو، توبہ نہیں ہے۔ ایسے سطحیت پسند اور ظاہر پسند لوگوں نے طریق کی راہ مار دی پھر طریق کی۔ حضرت اقدس تھانوی قدس وہ تو نکھار گئے اس طریق کو، منقح کر گئے، رسم و رواج کے گرد و غبار کو اڑا کر سب حقائق طریقت و شریعت بالکل حضرت نے منقح فرما دیے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ حضرت والا کے یہاں محض نام کی بیعت نہیں ہوتی بلکہ کام کی بیعت، کام کی بیعت میں تو اپنے آپ کو سونپ دینا، تو پھر اس میں عجلت اور جلدی کیسے؟ اسی وجہ سے اس امر میں عجلت کو ہرگز گوارا نہیں فرماتے۔ جلد بازی میں کیسے بھائی؟ دیکھے جانچے پرکھے پڑھتا لے اچھی طرح سے، پھر جب اچھی طرح دیکھ بھال لے اور واقعی وہ ایسے ہوں کہ وہ جو تصرف کریں گے اور جو کچھ ہمیں کرنے کو کہیں گے اور بچنے کو کہیں گے اور جدھر ہم کو لے چلیں گے واقعی وہ ہمارے دینی نفع اور آخرت کے نفع کی خاطر کریں گے، یہ ہے وہ اعتقاد اور اعتماد جس کا انتظار ہوتا ہے، اور جو صحیح نفع کے لیے شرط ہے۔ 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد یا اعتقاد و اعتماد۔
اب نہ اطلاع حال، نہ اتباع تعلیمات، نہ اعتقاد و انقیاد، وہ بھی نام کا ہے، ذرا سا کچھ ہو جاوے فوراً ڈھل مل ہو جائیں گے، ارے بھائی چلو اور کہیں دیکھیں گے، یہ تو یہاں تو اس کا بھی نہیں دھیان و خیال، آخر ہم عالم تھے ہمیں ڈانٹ ہی دیا، چلو بھائی اور کہیں چلیں گے۔ وہ جو مولا روم نے قصہ بیان کیا ہے، ذات باری تعالیٰ کا وصول اور قرب باری تعالیٰ کا میسر آنا تم نے اتنا سستا سمجھ لیا کہ آن بان شان کو باقی رکھتے ہوئے بھی میسر آ جائے گا؟ ہی خیال است و محال است و جنوں، سب کچھ ختم کر کے بھی اگر کچھ مل جائے حضرت تو سستا سودا ہے۔ ہاں اور پھر وہ قصہ لکھا ہے تصویر گدوانے والے کا، میں سنایا کرتا ہوں، بس اب تو نہیں لوٹا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ جب بھی کوئی چیز وہ کرتا، کہتا ہے بابا کیا کر رہے ہو، تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتا ہے بھائی اس کا سر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا شیر بغیر سر کے نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا اچھا چلو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اس نے شروع کیا، پھر اس نے وہی کہا، کیا کہا پیٹ بنا رہا ہوں شیر کا۔ اب پیٹ کے بغیر شیر نہیں ہو سکتا، پیٹھ کے بغیر شیر نہیں ہو سکتا، پیر کے بغیر سر نہیں، ہاتھ کے بغیر سر نہیں، دم کے بغیر سر نہیں۔ اب جہاں ذرا زد پڑتی کہ چھوڑ بھائی اس کے بغیر، تو ایسے ہی جہاں کچھ ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں اصلاح ہو سکتی، یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں سب کے سامنے، آخر ہم قاسمی تو تھے، ہمارے قاسمی ہونے کا تو لحاظ رکھ لیتے، آخر ہم بھی تو کچھ عزت رکھتے ہیں، ہماری ذرا عزت ہی کا پاس و لحاظ کر لیتے۔ حضرت اقدس بس کیا کیا سناؤں بھائی، منظر کشی تو کرتا ہوں، یہ تو نام ہی رہ گیا، نہ سچ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کہاں تصوف و سلوک اور کہاں تصوف و سلوک والے شاہ۔ حضرت جلال آبادی قدس الروح و تواضعاً فرماتے تھے، او حضرت کی باتیں ایسی میٹھی اور شیریں، اور حضرت جب گفتگو فرماتے، حضرت کے چہرے مہرے کی جو کیفیت ہوتی تو لگتا تھا کہ حضرت کوئی میٹھی چیز کھا رہے ہیں، وہ لذت ہوتی تھی حضرت کو، اور ہمیں محسوس ہوتا تھا تو کبھی او ہو تصوف و سلوک کیا پوچھو، شاہی چیز ہے، مگر اب ہم گاؤں کے سر پڑ گئی، اب ہم گاؤں کے، حضرت کہاں سے گاؤں دی، حضرت تو واقعی شاہ تھے، مگر ہم تو ہے ہی گاؤں دی بھائی، ہمارے سر پڑ گئی ہیں گاؤں کے، گاؤں دی سمجھو گاؤں کے رہنے والے، میں تو گاؤں ہی کا رہنے والا ہوں، اب ہم گاؤں کے سر پڑ گئی۔ تصوف شاہ چاہیے، سیاہ کے بس کا نہیں یہ کام، شاہ چاہیے، شاہ، شاہی چیز ہے، کام کی بیعت وہ کہلوا دیتے ہیں، کتنے حضرت کے مرید ہیں کہ وہ تو بے شمار ہیں، لا تعد ولا تحصى، ہاں اب بعضوں کے تو خلفاء بے شمار ہیں، لا تعد ولا تحصى۔